کے مقبرے لکھنؤ میں سماعت کروانے ولایت علی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ولایت علی یعنی وہ اختیار جو عالمی پر اللہ نے علی کو عطا کیا. اختیار ایک ایسا اختیار کہ اللہ کا اختیار عالمی پر ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کائنات سے رہنا ہے. اگر دین کی باتیں، عقائد کی باتیں سب کچھ مائنس کر دیں اور ایک ایسے شخص کو جواب دیں کہ جو کچھ نہیں مانتا، تو وہ یہی کہتا کہ ہمارے پاس کیا ہے. تو جہاں اللہ کے اختیار کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے، اور اگر دیں گے تو اپنے مطلب اپنے عقائد کی روشنی. تو اسی طرح سوچ لیجیے کہ کوئی اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کائنات کے علی کا اختیار کس طرح ہے، تو کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں. جب اللہ کائنات چلا رہا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے تو ہم کہاں سے ثبوت دیتے ہیں. اس لیے تمام دنیا کے مذاہب، تمام ادیان، تمام مذاہب اور اسلام کی تاریخی کتابیں، حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن، دین کے اصول اور عقائد، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے. اور اگر تمام دنیا کی کتابوں میں وہ باتیں مل جائیں جن عقائد کا اظہار قرآن کرتا ہے یا حدیثیں کرتی ہیں، تو بس وہی ثبوت ہے. اور اس کے لیے محنت کرنے والے محنت کر کے ان غیر کی چیزوں کو پیش کر دیتے ہیں. پڑھنے والے، سننے والے اگر ان کا ذہن مانتا ہے، ان کا ذہن قبول کرتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ معرفت بھی ہو، یعنی علم عرفان حاصل ہو. علم ہو تو علمی چیز سمجھ میں آئے. علمی ہی نہ ہو وہاں نہ توحید سمجھ میں آئے گی، نہ رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ ولایت سمجھ میں آئے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ قرآن نے علم پر اتنا زور کیوں دیا. انبیاء نے اپنی حیات میں کیوں چاہا کہ انسانوں تک علم پہنچے اور یہ علم سے آراستہ ہو جائیں. جیل میں جب تک پڑے رہیں گے تب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب آپ دیکھیں کہ آج سائنسی علوم کتنے ترقی کر چکے ہیں، یعنی انسان علم کی طرف مائل ہوا. اب اس کوشش کے پیچھے فلسفہ ہو، فلسفی ہو، یا انبیاء ہوں، یا اولیاء ہوں، یا اولیاء ہوں، یا دیگر قوم کے رہنما ہوں، ان کی صدیوں کی کوشش کے بعد آج انسان اس منزل پر پہنچا کہ وہ چیزیں جو ناممکن تھیں ان کو ممکن بنایا گیا. قرآن پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے انسانوں کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ہے، لیکن جب ہوائی جہاز بنانے والے نے اس تھیوری کو اپنایا کہ جہاز کس طرح فضا میں بلند ہو سکتا ہے، تو اس نے ہوا کے زور کو اپنی ذہانت سے پہچانا
اٹھایا کیسے جائے، جہاز اوپر جائے کیسے، انجن بھی ہے، پر بھی ہے، پنکھا بھی ہے جو ہوا کو تیز پیچھے کی طرف دیکھے گا، لیکن وہ نقطہ کہ جہاز زمین سے اوپر کیسے اٹھے گا، جب اٹھ جائے گا تو پتہ نہیں دوڑنے لگے گا، پنکھے تو لگے ہیں، انجن جو ہے، لیکن وہ چھوٹی کہ جہاز کا وہ نقطہ کے اوپر سے اسے اٹھایا گیا تو اس نے وہاں کا وہ پریشر دریافت کیا جو پہلے انسان کو نہیں معلوم، اور بچوں کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ جہاز چلانے بل کیسے ہوتا ہے، آپ اپنی کار کو تیز دوڑائیں، 120 کی اسپیڈ سے آپ ہائی وے پہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں تو ہوا آپ کے ہاتھ کو یوں کر کے ہوا آپ کے ہاتھ کو یوں اٹھا لیں، بس یہ پریشر ہوا کا جو ہے اس کو دریافت کر لیا تو جہاز جب بندے پہ دوڑتا ہے تو یوں اٹھتا ہے فضا میں آتا ہے۔ اور پیچھے جائیں، آئنسٹائن کو پڑھیں، آئنسٹائن کو سمجھیں اور نیوٹن کو پڑھیں تو آپ کو اس میں کچھ پتہ چل جائے گا کہ سائنس کے آغاز میں ہی وہ زمین کی کشش کو دریافت کر رہے ہیں۔ سیب کے گرنے سے بچوں کو پرائمری کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے کہ جو چیز گرتی ہے وہ زمین کی طرف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایٹم کو دریافت کر لیا گیا کہ مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور ان ٹکڑوں میں اس نے دریافت کر لیا کہ ایٹم کیسے بن سکتا ہے، اور ایٹم کی تھیوری دریافت ہوتے ہی سائنس کے دروازے کھلتے چلے گئے اور پھر ترقیاں ہوتی چلی گئیں، اس لیے کہ ان کو سرا مل گیا اور پھر سائنسدانوں نے اپنے دماغ کا سارا زور لگا دیا کہ کیا چیز کیسے دریافت ہوگی۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا جس نے گنتیوں میں زیرو کو دریافت کیا تھا، اس کے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سے پہلے زیرو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا آدمی ہے جس نے زیرو کو دریافت کیا۔ اگر اس وقت وہ زیرو کو دریافت نہ کرتا تو آج صدیوں کے بعد کمپیوٹر نہ ہوتا، اس لیے کہ کمپیوٹر اس کی تھیوری پر بنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو پڑھتے ہیں بچے اور جو نالج رکھتے ہیں اور کمپیوٹر سے بیٹھتے ہیں اس کے لیے ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو غیر میں ہوتی ہیں اور دکھائی نہیں دیتی، لیکن سائنسداں ان کو دریافت کرتا چلا جا رہا، دریافت چیز ہو جاتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، جیسے گیسز ہیں، طرح طرح کی لیزرز ہیں جو دریافت ہو رہی ہیں، ایسے فضا میں بکھرے ہوئے ذرات ہیں جو دکھائی نہیں دیتے لیکن دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے۔ تو وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں، کیا ہم یہ امید نہ کریں کہ جب تک کہ اور زیادہ سائنس کی ہو جائے گی تو ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا؟ تو پھر آپ سائنس کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کا کیوں انکار کر دیں جو اب تک نہیں دیکھی گئی لیکن دیکھی جائیں گی؟ جب پتھر پہ چلتی ہے پہاڑ پر تو اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے، لیکن ابھی تو سائنس نے دریافت کیا ایسا کوئی آلہ ٹیپ ریکارڈر ایجاد نہیں ہوا جو اس آواز کو ٹیپ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو سب سائنس جو ہے وہ مشاہدہ ہے، اور جو مشاہدہ کرتا ہے وہ تھوڑا بہت سائنس کو سمجھنے میں اس کو پریشانی اور دقت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیوں کی قطار چلتی ہے اور چلتے چلتے اچانک الٹی سمت سے ایک چیونٹی آ رہی ہوتی ہے اور چیونٹیوں کی قطار میں الٹی شامل ہو کر
وہ کسی چوٹی کے سامنے رک جاتی ہے اور دو چوٹیاں منہ ملا کے کچھ دیر رکی رہتی ہیں، پھر ایک ادھر چلی جاتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے۔ یہ رکنا جو ہے کسی نے دوسرے کو پیغام بھجوایا ہے، وہ پیغام اس تک پہنچ گیا۔ وہ آواز کون سی ہے کہ جو چوٹیاں بولتی ہیں اب تک پیٹ میں کیوں نہیں آتی؟ لیکن قرآن نے تو پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ سلیمان کا تخت فضا میں تھا اور نیچے چوٹیوں کے سردار نے کہا آپ چلو، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کچلتے ہوئے چلے جائیں۔ اور اس آواز کو سلیمان نے اوپر تخت پر بیٹھ کر سنا اور پھر تخت کو نیچے اٹھا دیا اور چوٹی کے قریب آ گئے اور چوٹی کے سردار کو ہاتھ کو اٹھا لیا اور اس سے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم کیا چلتے ہوئے چلے جاتے تھے لشکر کو؟ اس نے کہا یہ بات یہ تھی کہ یہ تو ہم نے ڈرایا ہے چوٹیوں کو، اپنی قوم کو۔ ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ ان کی عبادت کا وقت قریب آ گیا۔ دیکھنے میں اگر لگ جاتے قوم والے تو عبادت کا وقت نکل جاتا۔ اور چوٹی کی عبادت کیا ہے؟ میرے جی کو بڑی بات کو پتہ چل جائے گا کہ چوٹی چلتے چلتے پورے تن سے کھڑی ہوتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ملا دیتی ہے اور اس کو میرے جی نے گرم کیا ہے۔ اب آپ کے ایسے دل میں یہ سب دیکھا ہے، میں پڑھ کر نہیں بتا رہا، میں نہیں کھیلتا، میں بھی کھیلا ہوں۔ اب آپ جو گھر کے لوگ مجھے نہیں معلوم، چوٹیوں کے تو قریب آس پاس بچپن گزرتا ہے، تو میں تو دیکھا ہے چوٹی کو کھڑے ہوتے بھی اور اپنے منہ کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے چوٹی کو، تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے اور میرے نیز میں سے لگتی ہے۔ تو مشاہدہ دیکھتا ہے اس کا، تو مجلس سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مشاہدے کو تیز کریں۔ تو اب حضرت سلیمان نے چوٹیوں کے سردار سے کہا کہ تو بہت باتیں کرتا ہے، یہ بتا کہ تو اپنی قوم کا سردار ہے اور میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ بلند کون ہے؟ رتبے میں بلند کون ہے؟ میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور تو اپنی قوم کا سردار ہے، یہ بتا کہ بلند کون ہے، رتبہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت تو میں بلند ہوں۔ نبی اللہ نے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نبی کے ہاتھ پہ بلند ہوں۔ سڑیاں مجھے کریم حضرت سلیمان کے اس واقعے کو جسے قرآن نے سورہ نمل میں محفوظ کیا۔ سورہ کا نام ہی نہیں رکھ دیا، نمل کہتے ہیں چوٹی کو۔ اور مشہور دانشور جو کہ انگلینڈ کا ہے، اس کو ریسرچ پر کیا گیا تھا چوٹیوں پر، تو اس نے کتاب کا لکھی اور وہ کتاب دیکھنے کے لیے اس کو کئی برس لگے۔ ایک کنویں کے کنارے چیوٹیوں کے دل کے پاس بیٹھ کر اس نے چیوٹیوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا، ان کی عادات و اطوار، اور پھر اس نے کتاب لکھی۔ لیکن مولا علی کو کسی چیز کو بتانے کے لیے وقت نہیں صرف کرنا پڑتا، بلکہ جب آپ نے چوٹی پہ بولنا شروع کیا تو نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے کہ ان کو دیکھو اور ان سے سیکھو کہ یہ اپنی ہمت کو کس طرح جوان کرتی ہیں کہ اگر ان کو منزل پہ جانا ہے تو دیوار پہ چڑھتی ہیں
اور اپنے سے 10 گنا بڑا دانا منہ میں لے کر چاول کا دانا وزن میں چونٹی سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کو لے کر دیوار پہ چڑھتی ہے، دربار گرتی ہے، دانا بھی گرتا ہے، پھر آتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر چڑھتی ہے اور پھر وہ منزل آتی ہے، نکل جاتی ہے۔ یہ تعلیم کا وہ طریقہ ہے جدید سائنس کی مولانا جی 1400 برس پہلے سنا ہے اور بتا رہے ہیں کہ ان کی قوم 3 حصوں میں بٹی ہوتی ہے۔ ایک ان کا حکمراں طبقہ ہوتا ہے، ایک ان کی قوم ہوتی ہے، اور ایک طبقہ مزدور پیشہ ہوتا ہے۔ اور حاکم کی نگرانی میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ان میں پیغامبر ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں اور غذائیں کہاں دریافت ہوئی ہیں۔ پھر وہ حاکم کو اطلاع ہوتی ہے، حاکم مزدوروں سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، آگے یہ پیغامبر چلیں گے، تم قطار بنا کر ان کے پیچھے جاؤ، وہاں سے اپنی غذا لے کر اسی راستے سے واپس آنا۔ اور جب وہ اپنا گھر بناتے ہیں تو 3 منزلہ بناتے ہیں، 3 منزلہ بناتے ہیں۔ جو سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں حکمراں رہتا ہے، دوسرے حصے میں مزدور رہتے ہیں، تیسرے حصے میں مال ذخیرہ کیا جاتا ہے جو برسوں کے لیے کافی ہوتا ہے، جو مزدور لا کر رکھتے ہیں، جو قوم کے کام آتا ہے۔ لیکن اگر چونٹیاں جو جا رہی ہیں وہ چیز لینے کے لیے، تو اگر دھنیا کا بیج لائی ہیں تو اس کو توڑ کر پہلے ریزہ کرتی ہیں دل کے دروازے پر، اور پھر اس کے بعد ایک ذرہ اندر لے کے جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر پورا دھنیا کا بیج اندر جائے گا تو جب بارش ہوگی اور پانی آئے گا تو درخت ہو جائے گا، درخت ہوگے گا تو پورا گھر ڈوب جائے گا۔ مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ کیا چوٹی کیا شہد کی مکھی، بولنا شروع کیا تو شہد کی مکھی سے خطبہ دے دیا اور فرمایا کہ ان کے یہاں بھی ایک حکمراں طبقہ ہوتا ہے جو ملکہ یعنی سردار کہلاتا ہے، اور جب پیغامبر آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں چمن میں اچھے پھول کھلے ہیں تو پوری قوم چلتی ہے پیغامبر کی آواز کے ساتھ اور اس چمن میں جا کر پھولوں پر بیٹھ جاتی ہے، لیکن اس طرح پھولوں پہ بیٹھتی ہیں اور وہاں سے پھولوں کا رس اس طرح چوستی ہیں کہ دامن گل پہ درد بھی نہیں، پھول تازہ رہتا ہے۔ اور رس لے کر جب واپسی ان کی ہوتی ہے تو آمد کی آواز کچھ اور ہے اور واپسی کی آواز کچھ اور ہے۔ واپسی میں جو آوازیں نکلتی ہیں وہ خوشی کی آوازیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے کامیاب ہو کر اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ اور جب وہ چھتا بناتی ہیں تو ہر سوراخ 6 کونوں کا بناتی ہیں، اگر گول سوراخ بنائے تو اس میں جانے کے بعد واپسی ناممکن ہے، 6 کونوں سے وہ جاتی بھی آسانی سے ہم آتی بھی ہیں، اور انہیں گھروں میں وہ رس لا کر وہاں پر رکھ دیتی ہیں جو بعد میں شہد بن جاتا ہے، اور وہی شہد شفاء للناس، سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے انسانوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ ان کو شہد کے رنگوں کا بھی پتا ہوتا ہے، لیکن کچھ ان کے ایسے دربان ہوتے ہیں کہ جب شہد کی مکھیاں رس لے کر آتی ہیں تو وہ دربان دروازے پر ہی انہیں چیک کرتے ہیں اور ایک ایک کے کان کو سنتے ہیں کہ کسی کڑوے زہریلے پھول کا
مکھی کے بھی شک ہو جائے کہ یہ کڑوا رسلائی ہے تو اس کو 20 سے 2 ٹکڑے کر کے نیچے چھتے کے پھینک دیا جاتا ہے. اسی کے چھتے کے نیچے بہت سی مری ہوئی شہد کی مکھیاں پڑی نظر آتی ہیں. ان کو سزا ملتی ہے کہ کڑوا رس کیوں لائی ہے. اس کے کس فائدے کا ہے میٹھا رس یا کڑوا رس؟ کیا نقصان؟ لیکن وہ انسانوں کے لیے تیار ہو رہا ہے. شہد استعمال کرے گا ایسا نہ ہو کہ وہ زہریلا چلا جائے. صاف ستھری امانت دے دی جاتی ہے انسان کو. کیوں؟ یہ انسانی خدمت شہد کی مکھی کیوں کر رہی ہے؟ اس کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے شہد کی مکھی پر وہی کر دی ہے. وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے, وہ اپنے رب کی معرفت رکھتی ہے کہ اللہ نے مجھ کو انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا ہے. تو یہ ہو گئی توحید کہ آپ چوٹی سے چلیں گے یا شہد کی مکھی سے اللہ کو پالیں گے. مولا علی ان آیات کی شرح کر رہے ہیں اور شرح کرنے کے بعد سمجھایا کہ بھائی شہد کی مکھی کا جو سردار ہوتا ہے اس کا نام یاسوب ہے. میں اس امت کا یاسوب بھی ہوں. فرمایا کہ جب سردار ان کا مر جاتا ہے تو اسی کے خاندان سے کسی کو چنا جاتا ہے اور دوسرا بادشاہ بنایا جاتا ہے. ان کے یہاں الیکشن نہیں ہوتا. میں یاسوب الدین ہوں. چاہے قریب کی طرف اشارہ کرتے گفتگو شہد کی تھی لیکن علی نے اپنی ولایت کو سمجھا.
انسانوں کو خطبے سنائے جائیں، اس کا اختتام توحید پر ہو۔ سوا علی کے دنیا میں کوئی توحید سمجھا نہیں سکا۔ تو جب علی توحید سے اتنے وفادار ہیں کہ اللہ علی کی وجہ سے پہچانا گیا، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا اللہ قدیر میں نہ ہے؟
رسول کی نیابت کا دعویٰ کرے اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم جنات کے حاکم ہو یا نہیں. انسانوں پر نہیں اتری ہے اور جنوں پر بھی اتری ہے. مسجد کوفہ میں ممبر سلونی پر مولا کائنات تشریف فرما تھے. مجمع بیٹھا ہوا مولا کائنات سے درس سن رہا تھا کہ مسجد میں ایک اشتہا داخل ہوا اور ایک آواز مخصوص سیٹی کی نکل رہی تھی. مولا علی نے سب سے کہا اسے پریشان نہ کرنا، یہ میرے پاس آ رہا ہے، اس کو آنے دو. جب وہ منبر سے قریب آیا تو آدھے تک سے اٹھا اور مولا علی کے قریب ہوا. مولا علی نے اپنے کان کو اس سے قریب کیا، اس نے اپنی آواز میں کوئی بات کی، پھر مولا نے اس کی زبان میں اس کو جواب دیا. وہ اپنی بات کہہ کر اپنے راستے واپس گیا. صاحب نے پوچھا یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ قوم جن کا سردار کا بیٹا تھا، جن سے بتانے آیا تھا کہ قوم جن کا بادشاہ عامر مر گیا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب اس قوم کا بادشاہ کون ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ باپ کا حق بیٹے کو ملتا ہے، اس لیے آپ اس قوم کا بادشاہ میں تجھے بناتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ولایت. جو بھاگ ہے، جو سمندروں میں چلے گئے تھے، جو بیابان میں چلے گئے تھے، جب جنگ ہوئی اور جب پریشان کیا جناتوں نے انسانوں کو، تو رسول اللہ نے علی کو بھیجا. اور وہ لڑائی جنگ بیر العلم کہلاتی ہے اور مشہور لڑائی ہے کہ جہاں کنویں کے کنارے لڑائی ہوئی. ایک قدیم کنویں میں جہاں جنات کی قوم آباد تھی، رسول اللہ خود گئے، حالانکہ سب سے کہا خیبر کی طرح کہ تم جاؤ. لیکن انہوں نے یہی معذرت کی کہ جس مخلوق کو ہم دیکھ نہیں سکتے دکھائی نہ دے، اس کو تخت پیغمبر پر بیٹھ دیا. کمر میں علی کے لگا کر حکم دیا کہ جب تک کہ ان کا ایک لا الہ نہ کہہ دے بیر العلم کی لڑائی رکے نہ. جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ زخمی ہو جاتے تھے کہ
فضا میں وہ زخمی کرتے تھے گزرنے والوں کو، وہاں علی ذوالفقار لے کر چلے، لیکن آج ذوالفقار نے اپنا رنگ بدلا تھا۔ وہ ذوالفقار جو گلا کاٹتی تھی اور لہو بہاتی تھی، آج وہ ذوالفقار شعلے اگل رہی ہے۔ لیکن جب سے علی نے
اس کی تاج پوشی کی تھی، وہ ہر سال اپنی تاج پوشی کی یاد منایا کرتا تھا۔ دربار میں سارے اس کے قوم کے بڑے بڑے سردار حاضر ہوتے تھے۔ حسب معمول اس کا دربار لگا ہوا تھا، تاج پوشی کی سالگرہ تھا کہ دو جن دربار میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس نے پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے، یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ دونوں جنوں نے کہا کہ ہم فضا میں پرواز کر کے تیرے پاس آ رہے تھے سردار، کہ ہمارا گزر عراق کی سرزمین سے ہوا، پھر ہم نے وہاں یہ منظرہ دیکھا کہ حسین اکیلے ہیں، لوگوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ صبح سے اب تک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے، ہم نے اتر کر دریافت کیا تو پتا چلا کہ آج عاشور کے دن فاطمہ زہرا کا گھر تاراج ہوا۔ بادشاہ بڑا حادثہ ہوا ہے، یہ سننا تھا کہ جعفر کہتا ہے کہ میں اٹھا، میں نے تاج اپنے سر سے دیکھ دیا اور پوری قوم سے کہا سب چلو کربلا چلو۔
حسین سین پر بھی بلند ہوئے اور مڑ کر مجھ سے کہا ظفر